اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین مالک یوم الدین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین الذی دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغضبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خداوند متعال کا شکر ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر یہ توفیق عنایت فرمائی کہ آپ کے سامنے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات میں سے چند مطالب کو بیان کیا جائے. آج ہمارا تیسرا درس ہے اور گزشتہ دو دروس میں آپ کے سامنے جن مطالب کو بیان کیا وہ خطبہ شعبانیہ سے تعلق رکھتے تھے اور خود ہمارے عنوان کے تحت ماہ رمضان کیسے گزاریں. کچھ نکات کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ ماہ رمضان میں کیا شیڈیول تیار کریں کہ جس کی وجہ سے ہماری معنویت میں اضافہ ہو، ہماری روحانیت میں اضافہ ہو اور ہم وہ منازل کہ جو کمال کی طرف ہمیں گامزن کریں ان کو کیسے درک کریں اور کیسے پہچانیں، ان راہوں کو کیسے پہچانیں کہ جو ہمیں کمال کی جانب لے کر جائیں. آج کے اس درس میں آپ کے سامنے پھر چند مطالب انشاءاللہ بیان کرنے کی صحیح کریں گے، کوشش کریں گے. سورہ مبارکہ بقرہ میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں تم پر روزے لکھ دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح تم سے پہلوں کے لیے لکھے گئے تھے، لعلکم تتقون شاید کہ تم تقوی اختیار کرو. عزیزان محترم، ماہ رمضان کا تعلق بہت گہرا ہے تقوی کے ساتھ. تقوی الہی کیا ہے؟ تقوی کہتے کسے ہیں؟ اگر ایک جملے میں تقوی کو بیان کیا جائے جیسا کہ عرفا نے بیان کیا ہے، ہر حرام چیز سے پرہیز کرنا تقوی ہے. بعض جگہ تقوی کی یہ ڈیفینیشن بھی بیان کی گئی ہے اور اس انداز سے بھی بزرگان نے بیان کیا ہے کہ ہر واجب کو انجام دینا اور حرام سے اجتناب کرنا. لیکن اگر در حقیقت دیکھا جائے خود واجب کو ترک کرنا حرام ہوا کرتا ہے، لہٰذا یہ جملہ کہ ہر حرام کو چھوڑ دینا تقوی الہی ہے. اور پھر تقوی کی جزا کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک وہی زیادہ کرامت والا ہے، وہی صاحب عزت ہے کہ جو زیادہ تقوی والا ہے. ابن عباس ایک دفعہ تقوی کے بارے میں لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ تقوی ایسا ہے جیسے کانٹے بھرے راستوں سے گزرنا ہو. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں سے گزر ہوا. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا اور سننے کے بعد ابن عباس کو مخاطب کر کے کہا، ابن عباس تقوی کانٹے بھرے راستوں سے گزرنا نہیں، بلکہ تقوی ایسا ہے کہ کانٹوں بھرے راستے سے انسان گزرے مگر اس کا لباس اس سے متاثر نہ ہو، یعنی لباس نہ پھٹے. آپ جانتے ہیں کہ عرب کا لباس
کشادہ ہوا کرتا تھا. مثلا آج علماء جو لباس پہنتے ہیں ابا قبا، یہ عام لباس سے کشادہ ہے. اس میں زیادہ احتمال ہے کہ کسی جگہ یہ لباس اگر کانٹے بھرے راستوں سے ہم گزریں تو اس لباس کے پارا ہونے کا اندیشہ زیادہ ہے. امیر المومنین نے اسی ماحول میں ان لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تقوی کو بہت آسانی کے ساتھ ان کے سامنے بیان کیا کہ کانٹوں بھرے راستے سے گزرنا ایسے کہ لباس نہ پھٹے. گویا امیر المومنین علیہ السلام بتانا چاہ رہے کہ ماحول چاہے جیسا بھی ہو، حالات چاہے جیسے بھی ہوں، تمہارے اطراف میں لوگ چاہے کیسے بھی ہوں، تمہارے تقوی پر اثر نہیں پڑنا چاہیے، تمہارے کردار پر ان کا اثر نہیں ہونا چاہیے. تمہیں اچھی چیزوں کو قبول کرنا ہے، بری چیزوں کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے. بس امیر المومنین علیہ السلام نے تقوی کو اس انداز سے بیان کیا. اور خود ماہ مبارک رمضان کہ جس میں خداوند متعال نے ہمیں یہ بتایا کہ اے میرے بندو، تمہارے اندر استعداد رکھی ہے کہ تم محرمات سے پرہیز کرو. پچھلے 2 دروس میں بھی آپ کے سامنے مثال بیان کی تھی کہ اذان صبح سے لے کر مغرب تک ان 8 یا 9 چیزوں سے پرہیز کر کے میں اور آپ دراصل اپنی استعداد کے حوالے سے یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم خدا کے کہنے پر بہت ساری حلال چیزوں کو بھی چھوڑنے کی طاقت رکھتے ہیں. بس خود روزہ مجھے اور آپ کو تقوی کی جانب مائل کر رہا ہے اور ہمارے لیے اتمام حجت کے لیے کافی ہے. اسی ماہ مبارک رمضان کے لیے اور رہنمائی کے لیے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. بس ہم کہیں بیان کیا لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان، ہر شے کے لیے ایک بہار ہے اور قرآن کی بہار رمضان کا مہینہ ہے. واقعاً یہ مہینہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے. اس مہینے میں تلاوت قرآن کی خاص تاکید کی گئی ہے. اس مہینے میں قرآن کو سمجھنے کی خاص تاکید کی گئی ہے. اس مہینے میں خدا سے راز و نیاز کی تاکید کی گئی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ میں یہ تاکید کی کہ اس مہینے میں تلاوت قرآن کرو، اس مہینے میں اللہ سے دعا مانگو، اس مہینے میں خدا کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرو، اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، یعنی پلٹ جاؤ خدا کی بارگاہ کی طرف، اس مہینے میں رجوع اللہ کرو، اس مہینے میں صدقہ دو، اس مہینے میں صلہ رحمی کو اختیار کرو، اس مہینے میں چھوٹوں پر رحم کرو، اس مہینے میں بڑوں کا احترام کرو. کس لیے اس مہینے میں یہ سارے امور انجام دو؟ تاکہ تمہاری سرش کا حصہ، تمہاری طینت کا حصہ، تمہاری فطرت کا حصہ یہ ساری چیزیں قرار پائیں. ایسا نہیں ہے کہ فقط اسی مہینے کے لیے یہ تاکیدات ہیں، لیکن اس مہینے میں خداوند متعال نے تمہاری روح کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے کہ بہت آسانی کے ساتھ تم معارف دینی کو کسب کر سکتے ہو، جذب کر سکتے ہو. بس اسی خطبے میں کہ جس کا بار بار آپ کے سامنے حوالہ دیا جا رہا ہے، اس کے مختلف نکات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، جب اللہ کے رسول یہ خطبہ دے رہے تھے، طویل خطبہ ہے، لیکن بہرحال اتنی طوالت بھی نہیں ہے کہ میں اور آپ اس کو ماہ رمضان میں ایک دفعہ پڑھ بھی نہ پائیں. ضرور اس خطبے کو کاملاً خدا اگر توفیق دے تو خود اس خطبے کی شرح کی ضرورت ہے، اس کی تشریح کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس انداز سے رہنمائی فرمائی ہے. کل بیان کیا تھا توبو الی اللہ من ذنوبکم، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اپنے گناہوں کے بارے میں. پھر فرمایا وارفعوا الیہ ایدیکم بالدعاء فی اوقات صلاتکم، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرو دعا کے لیے نماز کے اوقات میں. کیوں؟ فإنها افضل الساعات. اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا تھا ایامہ افضل الایام، لیالیہ افضل اللیالی، ساعاتہ افضل الساعات،
اور پھر اس کے ساتھ رسول نے مزید تاکید کی کہ ان افضل ساعتوں میں بھی کون سی سب سے زیادہ افضل ساعت ہے؟ نمازوں کے اوقات۔ کیوں وہ افضل ہے؟ کہتے ہیں ینظر اللہ عز وجل فیہا بالرحمت الی عبادہ، کیونکہ ان اوقات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نظر رحمت کرتا ہے، لہذا اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کر کے دعا کرو۔ یوجیبہم اذا ناجوا ویلبیہم اذا نادوا، جب اسے پکارا جاتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے، جب اس کو ندا دی جاتی ہے تو وہ توجہ کرتا ہے۔ بس یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کے رابطے کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ خداوند متعال نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے کہ جب ہم دعا کریں جبھی وہ ہم پر توجہ کرے، اصلاً اس کو توجہ کرنے کے لیے یہ لفظ توجہ ہم اپنی اردو کی کمائیگی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس سے بہترین الفاظ نہیں ہیں۔ خدا کی نظر ہر وقت ہم پر ہے۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، میں اپنے تمام امور کو خدا کے سپرد کرتا ہوں، اور اللہ اپنے بندوں پر نگاہ رکھنے والا ہے، دیکھنے والا ہے، ہر وقت وہ ہمیں دیکھنے والا ہے۔ لیکن جب ہم نماز کے اوقات کے بعد، نماز کے اوقات میں نماز کے بعد خدا کی بارگاہ میں دست دعا بلند کریں گے تو وہ ہم پر رحمت کی نگاہ ڈالے گا۔ سرکار فرماتے ہیں ایھا الناس ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم، تمہارے نفوس گروی رکھ دیے گئے ہیں، تمہاری جانیں گروی ہیں۔ ففکوھا باستغفارکم، پس ان کو استغفار کے ذریعے آزاد کراؤ۔ تم اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے آپ کو گروی رکھوا چکے ہو۔ یہ جس بات پر تمہاری اتنی اکڑ ہے کہ میرا وجود، میرا چہرہ، میرا لباس، میرا گھر، میری ذات، میری آن، میری شان، ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم، یہ سب رہن ہے، یہ سب گروی ہیں۔ ففکوھا باستغفارکم، اس کو اپنے استغفار کے ذریعے آزاد کراؤ۔ اور کل آپ کے سامنے استغفار کے معنی اور مطالب کچھ بیان کیے تھے کہ طلب ہے، اس میں ہم مغفرت طلب کر رہے ہیں، ایک طالبانہ انداز ہونا چاہیے، وہ طلب کا انداز ہو کہ لگے کہ واقعاً ایک سوالی کسی در پر آیا ہے، اور وہ در بھی کوئی عام در نہیں، وہ در وہ کہ جس پہ جائے تو انسان کی عزت میں اضافہ ہو، وہ در وہ کہ جس پہ انسان جھکے تو اس کی شان میں اضافہ ہو، وہ در وہ کہ جس میں جتنا جو پست ہوگا دنیا میں اتنا ہی زیادہ ابھرے گا۔ اگر ہم اپنی مادی نگاہوں سے دیکھیں اور ذرا واقعی نگاہ عبرت سے درس کے لیے کبھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، ہم چونکہ اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ہمیں بچپن سے ہی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت کا درس دیا جاتا ہے اور دیا جانا چاہیے، شد و مت کے ساتھ۔ ذمہ داری ہے والدین کی کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مقام، ان کی منزلت اپنی نسلوں کو سکھاتے رہیں، وصیت کریں کہ وہ درس جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان کا تمہیں دیا گیا ہے اس کو آگے بڑھاؤ۔ ذمہ داری ہے، شرعی وظیفہ ہے، لیکن ہم ایک خاص نگاہ سے حضرات معصومین علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، لیکن خود حضرات معصومین علیہ السلام کی جو حیات طیبہ تھی، اس سے ہمیں جو درس لینا ہے اس سے بعض دفعہ ہم صرف نظر کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں الحمدللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا تقدس بہت ہے، ان کا احترام بہت زیادہ ہے۔ احترام کا عالم یہ ہے کہ اگر ان کا نام کہیں ہمیں نظر آ جائے تو ہم اس کو لبوں سے لگاتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ احترام کا عالم یہ ہے کہ ان سے منسوب چیزوں کی ہم عزت و تکریم کرتے ہیں۔
احترام کا عالم یہ ہے کہ جب ان کا نام لیتے ہیں تو سر جھکا کر صلوات پڑھتے ہیں. لیکن عزیزان محترم، یہ احترام مجھے اور آپ کو ان کی راہ پر لے کر جائے، اور یہ محال نہیں ہے. اگر محال ہوتا تو معصوم کبھی بھی ہمیں تعلیم نہ کرتے، نہ سکھاتے کہ اس طرح سے دعا مانگو، اللہم اجعل محیا یا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، کہ خدا میری حیات کو محمد و آل محمد کی حیات جیسا قرار دے، میری موت کو ان کی عظیم شہادت جیسا قرار دے. لہذا محال نہیں ہے یہ راہ. جو لوگ اس کے سالک ہیں، جب وہ اس راہ پر آتے ہیں، یقیناً ان کی عظمت کو کوئی چھو نہیں سکتا، اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس راہ پر تو چل سکتا ہے. اس بڑھیا کی طرح کہ جب حضرت یوسف کو بازار میں بیچا جا رہا تھا تو وہ اپنا اون لے کر پہنچی تھی. جب اس سے کہا کہ تمہارے اس معمولی سے اون کے ذریعے اس غلام کو کیسے تم خرید سکتی ہو؟ کہا مجھے معلوم ہے نہیں خرید سکتی، لیکن کل جب یوسف کے خریداروں میں نام آئے تو میرا بھی نام آئے. اس پرندے کی طرح جو اپنی منقار میں پانی بھر کر آتش نمرود پر ڈال رہا تھا، جب اس سے دوسرے پرندوں نے پوچھا کہ تمہارے اس منقار میں کتنا پانی آ جائے گا کہ تم اس آگ کو بجھا دو، تو اس نے جواب دیا کہ کل جب ابراہیم کے مدافعین کا نام آئے تو میرا بھی نام آئے. یقیناً ہم اس سطح تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن کم سے کم اس راہ کا سالک تو قرار پائیں، اس راہ پہ چلنے والے تو قرار پائیں. امام سید سجاد علیہ السلام دعائے ابی حمزہ استعمالی جو ہمیں تعلیم کر کے گئے ہیں، جس کو وہ ماہ رمضان کی ہر رات میں پڑھا کرتے تھے، کم سے کم ہم اس پوری ابی حمزہ استعمالی کو ماہ رمضان میں ایک دفعہ تو پڑھ لیں. ایک دفعہ تو سمجھ لیں کہ امام سجاد علیہ السلام کس طرح سے خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کر رہے ہیں. خدا سے مانگنے کا ادب کیا ہے، خدا سے مانگا کیسے جاتا ہے. جب وہ اتنی عظیم شخصیات اس خدا کی بارگاہ میں پیشانی کو خاک پر رکھ کر آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے دعا اور مناجات کر رہی ہیں، تو میں اتنا مطمئن کیوں رہوں؟ یہ طریقہ جو معصومین علیہ السلام نے ہمیں سکھایا اور ہماری حوصلہ افزائی کی ہے معصومین نے، یقین جانیے بڑے کریم ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام، خدا کے کرم کا مظہر ہے. ہمیں سکھا رہے ہیں، اور کس انداز سے سکھا رہے ہیں؟ زیارت ورثہ میں اور آپ پڑھتے ہیں قلبی لقلبکم سلم، مولا میرا دل آپ کے دلوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. امری لامرکم متبع، میرے کام آپ کے کاموں کے تابع ہیں. یہ انداز جو اہل بیت اطہار علیہ السلام مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں کہ کیا واقعا میرا دل ان کے دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر یہ دل ان کے دل کے ساتھ جڑ جائے تو یہ دل ویسے ہی دھڑکے جیسا ان کا دل دھڑکتا تھا، اور انہی چیزوں کے لیے دھڑکے جس کے لیے ان کا دل دھڑکتا تھا، اور انہی چیزوں کی تمنا اس دل میں ہو جس چیز کی تمنا ان کے دل میں تھی. پھر اس دل کی اپنی کوئی خواہش نہ ہو، وہی ہو جو حضرت محمد و آل محمد علیہ السلام کی. اور جب یہ کلمات میں آپ کے سامنے ادا کر رہا ہوں تو واقعاً کمر شکن ہے وہ آیت، کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے کہ تم ایسی بات کہو کہ جس پر خود عمل نہ کرو. میں سب سے پہلے اپنے نفس کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، اور آپ سننے والے برادران و خواہران و عزیزان کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں کہ ان جملات کو قطعاً اس لیے ادا نہیں کیا جا رہا کہ فقط سنایا جا رہا ہے. میں خود ان جملات کو سن رہا ہوں.
خداوند متعال نے یہ بہترین فرصت دی ہے ماہ رمضان کی صورت میں کہ اس ماہ رمضان سے جتنا زیادہ استفادہ ہو سکتا ہے اتنا زیادہ استفادہ کیا جائے۔ پھر دوبارہ تکرار کروں گا اپنے ان جملات کو کہ لاک ڈاؤن میں آپ لوگ گھر میں مقید ہیں، اس فرصت کو غنیمت جانیے، اس قرب کے اندر اس حسن کو تلاش کیجئے جس کو تلاش کرنے کا سلیقہ اہل بیت نے سکھایا ہے۔ پہلے درس میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ امام کاظم علیہ السلام نے زندان میں جا کر اللہ کی حمد کی کہ میں نے تیری عبادت کے لیے فرصت طلب کی تھی، خدا تیری حمد ہے کہ تو نے مجھے وہ فرصت مہیا کی۔ بس یہ بہترین فرصت ہے، اس فرصت سے استفادہ کریں۔ آگے سرکار رسالت مآب نے فرمایا ایھا الناس ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم ففقوها باستغفارکم وظہورکم ثقیلہ من اوزارکم۔ تمہاری کمریں وزنی ہو چکی ہیں، تمہاری پشت وزنی ہو چکی ہے، کیوں؟ فخففوا عنہا بطول سجودکم، بس ان کو سبک کرو، ان کو ہلکا کرو اپنی کثرت سجود کی وجہ سے۔ اب مجلس میں اس جملے کو پڑھ لینا اور اس کی سماعت کر لینا اور اس پر داد و تحسین دے دینا بہت آسان مرحلہ ہے کہ پیر میں تیر لگا، تیر نکال لیا گیا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پتہ بھی نہیں چلا۔ لیکن اس منزل کو درک کرنا واقعاً کمال ہے، واقعاً کمال ہے کہ انسان اتنا خدا کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لے، اتنا خالص کر لے کہ جب پیر میں تیر لگے اور اس کے نکالنے میں اذیت ہو تو لوگ نماز کا انتظار کریں کہ جب نماز پڑھیں گے علی تو پیر سے تیر نکال لیا جائے گا، اور جب مولا نے نماز پڑھی تو پیر سے تیر نکال لیا گیا۔ مشہور و معروف واقعہ ہے۔ وہی علی کہ جب پیر میں تیر لگا تو پیر سے تیر نکال لیا گیا، مولا کو نہیں پتا چلا، لیکن جب سائل لا کر مسجد میں سوال کیا تو کسی اور کا ہاتھ نہیں بڑھا بلکہ علی کا ہاتھ بڑھا، کیونکہ سائل خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سوال کر رہا تھا، کوئی جواب دینے والا نہیں تھا۔ جو خدا کی بارگاہ میں حاضر تھا اس نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا دیا اور اپنی انگوٹھی کو راہ خدا میں دے دیا۔ ان جملات کو اگر ہم کبھی تنہائی میں مصلی پر بیٹھ کر امیر المومنین علیہ السلام کی اس فضیلت کو سوچیں تو آپ کو علی وہ بندہ خدا نظر آئے گا کہ جو زمام اقتدار ہاتھ میں رکھنے کے باوجود سخت مشقت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، موٹا لباس پہن رہے ہیں، کھردرا لباس پہن رہے ہیں، سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یمن میں کوئی شخص بھوکا ہو اور علی تر روٹی کھائے۔ اس منزل کو سمجھنا واقعاً سخت ہے اور اس منزل پر پہنچنا واقعاً سخت ہے۔ بڑے سے بڑے مارکے میں امیر المومنین علیہ السلام نتیجہ سوچے بغیر، ہماری اصطلاح میں تو نتیجہ اگر کوئی نہ سوچے اور کسی میدان میں چلا جائے تو ہم شاید کچھ اور تعبیر کریں گے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ لیکن جب خدا کے دین پر وقت آئے اور علی جیسا مجاہد ہو تو کتنی ہی شمشیروں کے سامنے ایک علی کافی ہے۔ یہ استقامت، یہ جرت، یہ شجاعت اس ماہ رمضان میں طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ اور لوگ بڑے ہیں، آپ دیکھیں سلمان و مقداد و ابو ذر خانوادہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ سلمان کو منا اہل البیت کہا، ابو ذر کو منا اہل البیت کہا، بلال کے لیے فضائل بیان کیے، مقداد کی عظمت سب کے سامنے ہے۔ یہ وہی تھے نا کہ جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے قلب فیض کیا۔
بعض دفعہ شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے کہ ہمیں ماضی کی یادوں میں مشغول کر کے عصر حاضر کے محبین سے ہماری نگاہوں کو غافل کر دیتا ہے۔ یہ سیرت مشترک اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تھی۔ آپ کے ماہ رمضان کے شیڈیول کے اندر یہ بات شامل ہونی چاہیے اپنی استطاعت کے مطابق کہ آپ کے مال میں دوسروں کا بھی حق ہے۔ رات کی تاریکی میں امام علی علیہ السلام بیواؤں کے گھروں میں، یتیموں کے لیے، مجبوروں کے لیے، ناچاروں کے لیے غذا پہنچایا کرتے۔ تو یہ سیرت مشترک ہے ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی۔ اس سیرت میں فرق نہیں ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کا وہ جملہ مقاتل کے اندر موجود ہے کہ جب پوچھا کہ سید الشہداء علیہ السلام کی پشت پر کیسے نشان تھے، تو امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ رات کی تاریکی میں میرے بابا غذا کو بار کر کے فقراء اور مساکین کے محلے میں جاتے تھے اور ان کو غذا دے کر آیا کرتے تھے اور کسی کو اس کی خبر نہ ہوتی تھی۔ بس ہمارا یہ وظیفہ ہے کہ ہم اپنی عبادات میں اس پہلو پر بھی نظر رکھیں کہ اہل ایمان کی کیا حالت ہے۔ تدریجاً وہ دور ختم ہوتا جا رہا ہے کہ جب گھر میں کوئی اچھی غذا پکے تو اطراف میں ہمسایوں کے یہاں پہنچایا جائے۔ اس رواج کو باقی رہنا چاہیے، اس ادب کو باقی رہنا چاہیے، اس سنت کو باقی رہنا چاہیے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کا طریقہ کار یہ تھا کہ دسترخوان پر جب تک بیٹھتے نہیں تھے جب تک کوئی ساتھ میں شریک نہ ہو جائے۔ امام رضا علیہ السلام حکم دیا کرتے تھے غلاموں کو کہ جاؤ، جا کر کسی کو لے کر آؤ، کوئی مسافر ہو تو۔ یہ سیرت جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہے، اس سیرت کا احیاء کرنا ہے۔ اگر میں اور آپ اگر سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام کو زندہ نہیں کریں گے، جو ان کی ولایت کے اقرار کرنے والے ہیں، جو ان کی امامت کو ماننے والے ہیں، جو ان کو واجب الاطاعت جانتے ہیں، تو خداوند متعال اس بات پر قدرت رکھتا ہے، قادر ہے کہ وہ کسی اور قوم کو خلق کرے اور وہ سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام کا عکاس بنے۔ تو عرض کر رہا تھا میں کہ ہم جب اصحاب امام کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو ہم ان کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ شیطان ہمیں غافل نہ کرے، ہم اپنے دور میں امام زمان علیہ السلام کے اس ظہور کے لیے زمینہ ہموار کرنے والے وہ پاکیزہ نفوس کہ جو اپنی جانوں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، ابھی انہوں نے امام کو دیکھا نہیں ہے، ابھی انہوں نے اپنے امام کے کلمات کو سنا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ امام کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ حال ہی میں وہ شہید کہ جس کی شہادت نے پورے جہان کو حق کی جانب متوجہ کر دیا، اور واقعا دیکھیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اہل بیت اطہار علیہ السلام نیکی کا بدلہ نیکی سے دیتے ہیں۔ تاریخ میں آپ کو ایسا جنازہ نظر نہیں آئے گا کہ جو سارے ائمہ کے حرم میں گیا ہو، جو کبھی کاظمین میں امام کاظم کے حرم میں نظر آئے، وہ جنازہ کبھی حرم امیر المومنین میں نظر آیا، وہ جنازے کبھی کربلا میں سید الشہداء علیہ السلام کے حرم میں زری کا طواف کرتے ہوئے نظر آئے، وہ جنازے کبھی حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے نظر آئے، وہ جنازے کبھی حرم امام رضا علیہ السلام میں کبھی حرم معصومہ میں نظر آئے۔ ایک مومن کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا شرف ہوگا؟ گویا اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ان شخصیات کو یہ اعزاز بخشا کہ تم نے ہمارے حرم کے دفاع کے لیے اپنی جان کو قربان کیا ہے، ہم ایسا استقبال کروائیں گے تمہارا کہ دنیا دیکھے گی، اور واقعی دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے شہادت کے بعد بھی وہ شخص لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔
اپنے اطراف میں نگاہ کریں ان افراد پر کہ جو ظہور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے راہ کو ہموار کر رہے ہیں. ان جوانوں کی قدر کیجیے کہ جو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ کو ہموار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ مرد و زن باارزش ہیں، ان کے دست و بازو بنیے کہ جو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی برپا کر رہے ہیں، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر بھی عمل کر رہے ہیں، دین پر بھی پابندی سے عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، فقراء و مساکین کی مدد بھی کر رہے ہیں، اور اپنے معاشرے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت کے لیے کام کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. واقعی قابل ارزش ہے. پھر اسی خطبے میں سرکار نے کئی ایک مطالب کو بیان کیا ہے کہ اپنے غلاموں سے اس ماہ میں کم کام لو، ان پر سختی نہ کرو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے اس خطبے میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی خبر بھی دی. بس امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب رسول یہ خطبہ دے رہے تھے تو رسول نے گریہ شروع کیا. تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ ما یبکی، اے رسول اللہ آپ کو کس چیز نے رلا دیا، آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ فقال یا علی ابکی لما یستحل منک فی ھذا الشہر، مجھے رلایا ہے اس بات نے کہ اس مہینے میں تمہارے خون کو حلال سمجھا جائے گا. اس وقت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوال کیا یا رسول اللہ وَذَلِكَ فِي سَلَامَةٍ مِّن دِینِی، اے رسول اللہ کیا جب میری شہادت کا موقع ہوگا میرا دین سلامت ہوگا؟ اگر کل ایمان یہ سوال کر رہا ہے اور ہماری تربیت کر رہے ہیں مولانا کہ ایمان کے بارے میں، دین کے بارے میں کتنی حساسیت ہونی چاہیے. رسول نے کہا بالکل تمہارا ایمان سلامت ہوگا. پھر سرکار نے فرمایا یا علی من قتلک فقد قتلنی، اے علی جس نے تمہیں قتل، جو تمہیں قتل کرے گا، جس نے تمہیں قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا. ومن ابغضک فقد ابغضنی، جس نے تم سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. ومن سبک فقد سبنی، جس نے تمہیں دشنام دیا، جس نے تمہیں برا بھلا کہا، جس نے تمہاری بے احترامی کی اس نے میری بے احترامی کی. لأنک منی کنفسی، کیونکہ تم میرے لیے میرے نفس کی طرح ہو. قرآن نے بھی نفس رسول امیر المومنین علیہ السلام کو کہا ہے روحک من روحی و طینتک من طینی، طینتی، تمہاری روح میری روح سے ہے، تمہاری طینت میری طینت سے ہے. ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک واصطفانی و ایاک واختارنی للنبوہ واختارک للامام. اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اور مجھے خلق کیا اور ہم دونوں کو منتخب بنایا، یعنی ہم دونوں منتخب شدہ پروردگار ہیں. مجھے نبوت کے لیے اختیار کیا اور تمہیں امامت کے لیے اختیار کیا. فمن انکر امامتک فقد انکر نبوتی، جو تمہاری امامت کا انکار کرے گویا اس نے میری نبوت کا انکار کیا ہے. یا علی انت وصی و ابو ولدی، اے علی تم میرے جانشین ہو اور میرے بچوں کے والد ہو. وزوج ابنتی، اور میری بیٹی کے شوہر ہو. وخلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعد موتی، اور میری حیات میں اور میری وفات کے بعد تم اس امت کے خلیفہ ہو. امر کا امری و نہی کا نہی، تمہارا حکم میرا حکم ہے اور تمہارا منع کرنا میرا منع کرنا ہے. یہ خطبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس خطبے کی جاذبیت آپ دیکھیے کہ ابتدا ماہ مبارک کے حوالے سے کی، اختتام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف پر کیا.
اور جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو اس سے پہلے کے سارے مطالب و اخلاقی مطالب، وہ فرائض، وہ واجبات کہ جس کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں متوجہ کیا، وہ اسی لیے تھے کہ ایک علی کا چاہنے والا، ایک علی کی ولایت کا اعتراف کرنے والا اس انداز کا ہونا چاہیے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بحق محمد و آل محمد ماہ رمضان کو صحیح طریقے سے درک کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس ماہ میں عبادات کرنے کی، مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی، دین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ علماء علام مراجع اعظام بلخص مقام معظم رہبری کا سایہ مستدام فرمائے۔ دشمنان اہل بیت، دشمنان تشیع، دشمنان انقلاب جسم کو روپ و بھیس و لباس میں اگر قابل ہدایت نہ ہو تو ان کے شر سے ملت کو نجات عطا فرمائے۔ سید و سردار آقا اور مولا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔